بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے جناب 22 فروری سال 2020 اور دن ہے ہفتے کا۔ تو آج آپ سے دو خبریں ہیں جناب ہمارے پاس، اور دونوں ہی خبریں ایسی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے، صرف ہم بتانا یہ چاہیں گے کہ سپر پاور جو ہوتی ہیں، عالمی طاقتیں، یہ کس طریقے سے چھوٹے ملکوں کو بلیک میل کرتی ہیں، اپنے مفادات کے لیے کہتی کچھ ہیں، اور منافقت سے بھرپور ان کا کردار ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ فیٹف میں پاکستان کا نام جو ہے وہ گرے لسٹ میں ہے، اور فیٹف اس کا جائزہ لے رہا ہے، اور مسلسل پاکستان کے جتنے بھی سائنز ہیں وہ پازیٹیو جا رہے ہیں، اور پازیٹیو اس سینس میں کہ جتنے بھی اقدامات فیٹف نے کہے تھے، 27 میں سے 14 نکات جو ہیں وہ اہداف وہ سیٹسفیکٹری، مور دین سیٹسفیکشن تھی فیٹف کے ذریعے سے، اس فیٹف کے جو اعلامیے میں کہا گیا۔ اور اس بات کا اس دفعہ بہت زیادہ قوی امکان یہ تھا کہ جناب ہمارا نام جو ہے وہ گرے لسٹ سے بھی نکال دیا جائے گا، یعنی کہ بلیک لسٹ میں تو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، البتہ گرے لسٹ سے بھی نکال دیا جائے گا۔ 16 سے 21 فروری تک یہ میٹنگ رہی فیٹف کی پیرس میں، اور ہماری حمایت کی ترکی نے، ملائیشیا نے، چائنا نے بھرپور طریقے سے، اور لیکن امریکہ کی طرف سے خاص طور پہ یہ بات پچھلے اجلاس سے پہلے بھی امریکنز نے کہا تھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا، اور پرائم منسٹر عمران خان کو کہا تھا کہ اگلی میٹنگ میں پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا، اور یہ جو تلوار لٹک رہی ہے یہ ہٹا دی جائے گی۔ اور اس کے بعد پاکستان نے اپنا وہی مقدمہ پیش کیا، پاکستان کی طرف سے جو اقتصادی امور کے وفاقی وزیر حماد اظہر، وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ جاتے ہیں، سوالوں کے جواب دیتے ہیں، اور یہ سارے سوالات زیادہ تر کوائریز کون کرتا ہے؟ انڈین جو اوریجن کے لوگ ہیں، فیٹف کے اجلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، یا انڈینز ہی ان کو بریف کرتے ہیں مختلف قسم کی انفارمیشن۔ اور یہ انفارمیشنز کہاں سے جاتی ہیں؟ ایون ہمارے جو قومی اخبارات ہیں، دو میڈیا گروپس ہیں خاص طور پہ جن کا وزیر اعظم عمران خان نے بھی ذکر کیا تھا، دو میڈیا گروپس ہیں جی، ان کے انگلش کا ایک میڈیا گروپ تو ہے، ان کا انگلش کا اخبار ہے اور اردو کا ٹی وی ہے، اور ایک میڈیا ہاؤس ہے جناب، ان کا اردو انگریزی اخبار ہے اور ٹی وی ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ خبریں یہاں سے چھاپتے ہیں، اور جو پاکستان کو نقصان پہنچانے والے، ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم حکومت کو، عمران خان کی حکومت کو گندہ کر رہے ہیں۔ نہیں، وہ عمران خان کی حکومت کو گندہ نہیں کر رہے ہوتے، وہ حکومت پاکستان کو گندہ نہیں کر رہے ہوتے، وہ پاکستان کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں، وہ خواہ پولیٹیشینز ہوں، خواہ وہ ہمارے دانشور ہوں، خواہ وہ ہمارے صحافی بھائی ہوں، وہ پتہ نہیں دانستہ یا نادانستہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں سے خبریں چھپتی ہیں، خبریں چھپنے کے بعد یا پھر بیانات چھپتے ہیں، بیانات اور خبروں کو اٹھایا جاتا ہے، وہی فیٹف کے لوگ انہی خبروں کی بنیاد پہ پاکستان کے حکام سے وہاں پہ سوالات کر رہے ہوتے ہیں، اور پاکستان کو امبیرس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو چیز پھر اسی طریقے سے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی، ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی، اس کو بھی اس لیے زیادہ ریئیکشن آیا کہ جناب یہ وہ نیریٹو دے دیا گیا کہ یہ سیاسی طور پہ انتقام کا نشانہ بنایا جائے گا، لیکن اصلاً جو ہے کہ اگر یہ ریگولیشنز ایک دفعہ پاکستان میں لاگو ہو گئیں، جیسے کہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں ہیں، تو پھر ہمارے پاکستان کے خلاف مقدمہ بنانے میں کیسے پھر ہمیں میٹیریل ملے گا؟ یہ وہ چیز تھی۔ تو یہ فیٹف کا بیک گراؤنڈ تھا، اور امریکہ جو ہے وہ ایک طرف پاکستان کو یقین دہانیاں کروا رہا تھا، اس اجلاس سے پہلے بھی اور اس سے پہلے بھی۔ اس دفعہ جب سوئٹزرلینڈ میں ورلڈ اکنامک فورم پہ وزیر اعظم عمران خان کی ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تھی، شاہ محمود قریشی صاحب بھی موجود تھے اس میں، وزیر خارجہ، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا کہ آپ نے لاسٹ ٹائم اپنے نیچے اتھارٹیز کو
آپ نے ڈائریکشن دی تھیں، انسٹرکشن دی تھیں کہ جناب یہ نام آپ کا نکال دیا جائے گا پاکستان کا، لیکن وہ پورا اجلاس بھی ہو گیا اور ہمارا نام بھی نہیں نکلا، تو کیا آپ کے احکامات نہیں مانے جاتے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا کیا؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دوبارہ ان کے جو آفیشلز تھے جو انہی چیزوں کو دیکھتے تھے، فیٹف کے افیئرس کو، ان سے کہا، اپنی فائنینشیل ٹیم سے کہا کہ جناب یہ ان کو کریں، میں نے جو کہا تھا وہ کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوا؟ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے پھر یہ کہا کہ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سوچ اور ہے، امریکن اسٹیبلشمنٹ کی سوچ اور ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھی گئیں، لیکن پھر ایشورنس دی گئی تھی کہ جناب فکر نہ کریں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو پاکستان پہ یہ تلوار سپر پاورز جو ہیں وہ کیوں لٹکائے رکھنا چاہتی ہیں؟ ایک تو اس میں انڈیا انوالو ہے، اور خود سپر پاور کو بھی سب سے زیادہ فائدہ ہے کہ تلوار لٹکتی رہے تاکہ پاکستان سے زیادہ فوائد حاصل کیے جائیں۔ افغانستان میں جی امن قائم کرنا ہے، اب وہ بھی ایک دوغلا کردار جو ہے نا سپر پاورز کا، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ افغانستان میں 9/11 کے بعد پاکستان کو رگیدا گیا، اور کتنے سال رگیدا گیا؟ 9/11 کے بعد سے لے کے 2029 تک رگیدا گیا۔ ہم پہ دہشت گردی کے الزام لگائے گئے، ہمیں کہا گیا کہ جناب یہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کریں، حقانی نیٹ ورک کو یہ کر دیں، حافظ سعید صاحب کو یہ کر دیں، بس یہ 2-3 چیزیں ہوتی تھیں جب بھی جاتے تھے ڈو مور۔ تو پاکستان نے اپنے ایریا میں بہترین کام کیا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امن قائم کیا، فاٹا میں بھی امن قائم کیا، بلوچستان سے مور دین کیا کہنا چاہیے 70% وہاں پہ سچویشن ڈیفیوز کی۔ کل بھوشن پکڑا، الطاف حسین کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ پاکستان نے اپنے علاقے صاف کیے اور امن کا گہوارہ بنانے کی کوشش کی، جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ لیکن ہمیں ساتھ یہ بھی کہا جاتا رہا کہ جناب یہ ایک حقانی نیٹ ورک، افغان طالبان دہشت گرد، ہم دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کی جاتی رہیں۔ اب وہی افغان طالبان ہے جناب، وہی حقانی نیٹ ورک، آپ اندازہ کریں، حقانی سراج الدین حقانی کا اب آرٹیکلز چھپ رہے ہیں، اور خود امریکن اسٹیبلشمنٹ چھپوا رہی ہے، نیو یارک ٹائمز میں، امریکہ کے اخباروں میں آرٹیکل چھپ رہے ہیں۔ طالبان کا موقف پیش کرنے کا ان کو موقع دیا جا رہا ہے افغان طالبان کو، اور اسی حقانی نیٹ ورک کو آج حقانی صاحب کو گلے لگایا ہوا ہے۔ پاکستان کو یہ کہتے رہے کہ جناب یہ آپ اس نیٹ ورک کا خاتمہ کریں۔ تو یہ چیزیں، یہ ہے دوغلا معیار۔ جب اپنے مفادات تو ویل اینڈ گڈ، پھر ڈٹ جاؤ، اور پھر جو بھی نہ کوئی پھر دہشت گردی دیکھی جاتی ہے، نہ کوئی انتہا پسندی دیکھی جاتی ہے، نہ اس میں ریلیجن دیکھا جاتا ہے، نہ پھر ہیومن رائٹس دیکھے جاتے ہیں، پھر جو مرضی ہو جائے۔ لیکن چونکہ سپر پاس کے فائدے کی باتیں ہیں، سپر پاس کا انٹرسٹ واچ کیا جا رہا ہے، اس کا مفاد اس میں ہے، اس لیے آج حقانی نیٹ ورک بھی بہت اچھا ہو گیا، اور پاکستان کو پچھلے 20 سالوں سے یہی گالی ملتی رہی۔ اور آج افغان طالبان بھی بہت اچھے ہو گئے، کیونکہ وہاں سے باعزت انخلا چاہ رہے ہیں، افغانستان سے نکلنا چاہ رہے ہیں امریکنز، تو آج وہ بھی اچھا ہو گیا۔ لیکن جب پاکستان یہ کہتا تھا کہ یہ محاذ نہ کھولیں، محاذوں کو بند کریں، اور اس لڑائی کا حل یہ نہیں ہے، لیکن یہ نہیں، پھر ہم نے تو باڑ بھی لگا لی افغانستان پاک افغان بارڈر پہ، اس پہ بھی تکلیف، ہم نے تو وہ معاملہ بھی فاٹا، اس کو مرج ہو گیا، KPK کا حصہ بن گیا باقاعدہ طور پہ، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی میں ان کی نمائندگی آ گئی، وہ بھی ہم نے تو یہ کام کر لیے۔ لیکن جناب افغان طالبان جو رہنما پکڑے ہوئے تھے، اب امریکہ خود چھوڑ رہا ہے، ان کو رہا کر رہا ہے، ان کو ریڈ کارپٹ پہ ان کا استقبال کیا جا رہا ہے، اور آرٹیکل چھاپے جا رہے ہیں، چھپوائے جا رہے ہیں۔ تو یہ چیز اب وہ تلوار لٹک رہی ہے، وہ پاکستان پہ دباؤ کہ جب تک افغانستان سے ایک تو مزید 4 مہینے گرے لسٹ جو ہے وہ اس لیے رکھی گئی ہے گرے لسٹ میں جون تک، کہ اس دوران
افغانستان کا ایک ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے افغان طالبان کے ساتھ باقاعدہ طور پہ، اسی مہینے کے آخر میں کہا جا رہا ہے کہ ہو جائے گا فروری میں، تو اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے۔ وہاں پہ اشرف غنی صاحب کا ایک گروپ بن چکا ہے، عبداللہ کا دوسرا بن چکا ہے، باقی بے شمار گروپس ہیں۔ تو یہ سارا ابھی تک جو ایک ہونا ہے، سیٹلمنٹ ہونی ہے، تو امریکہ سرکار اور باقی یہ چاہتے ہیں کہ تلوار پاکستان کے سر پہ لٹکتی رہے فیٹ آف کی۔ ایک چیز تو یہ تھا۔ دوسرا کشمیر ہے جناب، مقبوضہ کشمیر میں پاکستان نہیں مان رہے، وزیر اعظم عمران خان ابھی تک ان کی خواہشات کی تکمیل نہیں کر رہے اور مودی کو مسلسل چیلنج کر رہے ہیں، اور نہ صرف چیلنج کر رہے ہیں بلکہ جس فورم پہ بھی پرائم منسٹر عمران خان کو موقع ملتا ہے وہ ان کو بے نقاب کرتے ہیں، ان کے چہرے سے پردہ ہٹاتے ہیں اور دنیا کو دکھاتے ہیں کہ یہ کتنے فاشسٹ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو کشمیر کا بھی معاملہ ابھی تک وہیں کا وہیں ہے، مقبوضہ کشمیر کا۔ اس لیے بڑے افسوس کے ساتھ کہ جناب سپر پاورز جو پاکستان سے اپنے مفادات کا تحفظ بھی چاہتی ہیں اور دوسری جانب وہ یہ بھی نہیں چاہتی کہ ان کو جی کھلی چھٹی دے دی جائے، وہ تلوار لٹکتی رہے۔ اس لیے پاکستان کا نام مزید 4 مہینے تک، جون تک گرے لسٹ میں رہے گا۔ بلیک لسٹ میں تو اب ڈال نہیں سکتے، اور کیونکہ ابھی سچویشن ایسی نہیں ہے، نہ ہی پاکستان تحفظ سعید صاحب کو بھی سزا دے چکا، ان کی عدالتیں سزا دے چکی ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں تو پھر کس منہ سے یہ نام اب گرے لسٹ میں بھی رکھا ہوا ہے؟ جواز کوئی بھی نہیں ہے، کوئی اخلاقی، کوئی سیاسی، کوئی قانونی جواز نہیں ہے، لیکن یہ سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ مہاتیر محمد ملائیشیا کے وزیر اعظم اور ترک صدر طیب اردوان، انہوں نے بالکل صحیح کہا تھا، چائنا نے بھی صحیح کہا تھا کہ اس طرح کی چیزوں کو سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال نہیں ہونا چاہیے۔